بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خطبہ حج مسجد نمر سے شیخ عبد الرحمن الحذیفی دے رہے ہیں، جس میں اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یا عباد اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ بے شک قیامت کی گھڑی بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تری الناس، ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تو دنیا والوں کو دیکھے گا کہ دنیا ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ رمضان کے روزے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ عَلَى الْعَبْدِ أَن يُؤْمِنَ بِهَا وَأَن يَسْتَفِيدَ مِنْهَا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں کچھ طریقے رکھے ہیں، انسان کو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنا اور اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اسی کے ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ کچھ بستیاں اللہ نے جو پیدا کی تھیں وہ ایسی تھیں کہ اس سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب وہ بن گئیں اور انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کی طرف سے جو نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ حج کے لیے ندا کریں، آواز دیں، اور اس وقت جب کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر آواز دی اور یہ فرمایا کہ یا اللہ یہاں کون آواز سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ آواز دیں اور ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ظلم کرنے والی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، اور لیکن جب وہ ہماری ڈھیل کے باوجود بھی ان نے بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد اسی کے ساتھ ہی قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ندا کر دی تو فرمایا کہ لوگ اس طرف آئیں گے اور اپنے منافع حاصل کریں گے، اور آج وہ سارے منافع آپ کے سامنے لوگ وہاں پہ حاصل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس مکہ کے اندر اس علاقے میں ہمیشہ پھلوں کو قائم رکھنا، جو پھل دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے وہ مکہ مکرمہ میں ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته فلا فسوق۔ مسجد کو کہتے ہیں کہ اپنی صاف رکھنی چاہیے، بالخصوص حرم شریف کو ہر نامناسب چیز سے صاف رکھیں اور وہاں پر کوئی ایسی بات نہ کریں جو غیر مناسب بات ہو، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا انتخاب کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ بل طہارة فی الظاہر والباطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا۔ قال اللہ تعالی ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب کہ وتتجلى جو شخص اللہ کی بات مانے گا، جو اللہ کے شعائر کی پاسداری کرے گا، تو اللہ اس کے دلوں کو صاف کریں گے اور دل کو پاک کریں گے۔ التعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على فرما رہے ہیں کہ اختلاف ادائے مناسک ألسنتهم میں جو اللہ نے مناسک ضروری قرار دیے ہیں، ان کے ادا کرنے میں آپ کو چاہیے کہ پورے مناسک ادا کریں، کوئی غفلت نہ برتیں۔ وليطعموا من هديهم البائس الفقير ويكون من شأنهم الإحسان لوگوں في کو فرما رہے ہیں کہ الأفعال کھانا کھلائیں اور یہاں پر آ کے اپنی قربانی کریں۔ الله تعالى واجتنبوا قول الزور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في موقف کہ جھوٹی عرفات بات کرنے سے في تمہیں موقف اجتناب کرنا عرفات چاہیے۔ يباهي الله بكم ملائكته وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه اليوم أكملت لكم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دينكم وقوف عرفہ ہے یہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے آئے تھے، اور فرشتے آ کر یہ آیت بتائی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا تم پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم فرما رہے من ہیں کہ جب تم قبله عرفات لمن میں آؤ تو الضالين تمہیں چاہیے کہ تم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ دفع إلى منى قال الله اس کے بعد یہاں سے ثم عرفات سے أفيضوا آپ لوگ مینا کی طرف چلے جائیں، واستغفروا الله واستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وجاز التقصير ثم طاف بالبيت قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع اس کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، اپنے سارے عرفات سے فارغ ہو کر، مزدلفہ سے فارغ ہو کر، اور ان سارے رکنوں سے فارغ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك وفي منى يستحب الاكثار من ذكر الله مینا کے قال اندر الله تعالى فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ ذکر کرنا یہ مستحب ہے۔ فاذكروا الله كذكركم آباءكم فَإِذَا أو أشد قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، ذكرا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تمہارے بڑے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو تم بھی اسی طرح ذکر کرو یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔